شعبان کے 10 دنوں میں اس کی قضائی دی. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کیا کرتے تھے اس کو ہمیشگی کے سے کیا کرتے تھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان عملہ دیما، آپ کا عمل ہمیشگی والا ہوتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کو ہمیشہ کرتے تھے. اعتکاف کا بڑا اہتمام کیا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے ہاں ہم کچھ کام کر لیتے پھر چھوڑ دیتے، اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بہرحال نہیں تھا. تو اعتکاف بھی آپ نے کیا ہے اور مستقل کیا ہے. تو اس کے کچھ مسائل جو آپ کے سامنے رکھنے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہوگا، مسجد کے علاوہ کہیں اعتکاف نہیں ہو سکتا. بعض لوگ اپنے گھروں میں اعتکاف کا اہتمام کر لیتے ہیں، عورتیں گھر میں اعتکاف بیٹھ جاتی ہیں. یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ مسجد کے علاوہ کہیں بھی اعتکاف نہیں ہوگا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو. اور اعتکاف کہاں؟ فی المساجد، مساجد کے اندر. یہاں ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں کہ مباشرت، یہاں مباشرت سے مراد جماع ہے. یعنی مباشرت سے مراد یہ نہیں کہ بندہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسے لیٹ جائے، بوس و کنار کر لے، اسے مباشرت یہاں مراد نہیں. یہاں جماع مراد ہے، ہم بستری جس کو کہتے ہیں. تو وہ اعتکاف کی حالت میں جائز نہیں ہے. اچھا، اللہ نے یہ لفظ کیا بولا؟ مسجد کے اندر جب تم اعتکاف بیٹھے، یعنی مسجد کے ساتھ ہی تعلق اعتکاف ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص جو ہے نا وہ کہے میں گھر میں اعتکاف بیٹھوں گا اور مجھے فضیلت مل جائے گی. یہ درست نہیں ہے. عورت بھی اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہے وہ بھی مسجد کا ہی انتخاب کرے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اعتکاف کیا کرتی تھیں اور وہ کہاں بیٹھتی؟ مسجد کے اندر. مسجد کے علاوہ انہوں نے کہیں بھی اعتکاف نہیں بیٹھا، یعنی انہوں نے بھی مسجد میں ہی اہتمام کیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ مسجد میں اعتکاف کرتے. آج کل عورتیں گھر میں کچھ جگہ خاص کرتی ہیں، پردہ وردہ لگا لیا اور کاری یہاں اعتکاف بیٹھتی ہیں. یہ طریقہ درست نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے. اور اس طرح سے اعتکاف ہوگا بھی نہیں، اس کا اجر بھی نہیں ملے گا. اس کے بعد جو ہے نا اعتکاف میں مطلب داخل کب ہونا ہے، بیٹھنا کب ہے، یہ مسئلہ ہمارے یہاں بڑا بات کا کھلا رہا ہے. اس میں بحثیں چلتی رہتی ہیں. جو سیدھی سی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرحال یہ ثابت ہے کہ 20 رمضان، آج 20واں روزہ ہے، 20 رمضان کو بندہ مغرب کی نماز کے وقت مسجد میں آ جائے جس نے اعتکاف کرنا ہے، اور وہ رات مسجد میں گزارے، کیونکہ تاک رات ہے، تاک رات عبادت کی رات ہے، وہ گزارے. اور پھر صبح فجر کی نماز کے بعد وہ اپنے خیمے میں داخل ہو جائے. اگر خیمہ نہ بھی لگائیں تو تب بھی ٹھیک ہے. یعنی خیمہ لگانا بہتر ہے، مستحب ہے. بندہ ذرا پرائیویسی ہو جاتی ہے، وہ الگ ہو جاتا ہے، تھوڑا سا اس کو جو ہے نا وہ تخلیہ مل جاتا ہے. اگر وہ نہ بھی لگائے تو پھر بھی جائز ہے، لیکن یہ کہ خیمہ لگا لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اعتکاف کب داخل ہوں گے؟ آج کی جو مغرب کی نماز ہے نا، اگر کسی کا ارادہ ہے تو وہ آج مغرب کی نماز مسجد میں پڑھے اور پھر رات مسجد میں گزارے. اعتکاف کی حالت میں انسان جو ہے نا وہ اپنی بیوی سے ملاقات کر سکتا ہے. مسائل کی بات ہم کر رہے ہیں، یعنی اس سے مل سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی جو ہے نا وہ بیوی آتی، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں دوران اعتکاف ملنے کے لیے آئی اور کچھ دیر آپ میرے ساتھ بیٹھے، آپ نے میرے ساتھ بات چیت کی اور پھر آپ مجھے گھر چھوڑنے کے لیے واپس بھی آ گئے. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا، جب کچھ 2-3 صحابہ کھڑے تھے تو اللہ کے رسول اپنی بیوی کو لے کے، رات کا وقت تھا تو اندھیرے میں جا رہے تھے، تو وہ صحابہ نے تیز تیز چلنا شروع کر دیا. اللہ کے رسول بھی پیچھے تیز تیز ہوگا، کہا ٹھہرو بات سنو. اسے ٹھہر گیا. آپ نے فرمایا یہ میری بیوی صفیہ ہے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کے بارے تو ہم کبھی ایسا گمان بھی نہیں کر سکتے کہ آپ مطلب کوئی ایسا خیر شریک کام کریں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا شیطان انسان کے خون میں رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. کسی کے دل میں بھی کوئی بات آ سکتی ہے، اس لیے آپ نے واضح کر دیا یہ میری بیوی ہے اور میں اپنی بیوی کو گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ کوئی اور عورت نہیں ہے. کیونکہ وہ واقعہ ہے. تو وہ کہتی میرے ساتھ بیٹھے، آپ نے بات چیت کی. اس سے ایک اور مسئلے کی سمجھ آتی ہے کہ اعتکاف کی حالت میں مسجد سے نکلنا بھی جائز ہے. ضرورت کے وقت، بہت زیادہ ضرورت، بندہ کوئی کام نہیں کر سکتا اس کے علاوہ. مثال کے طور پہ کئی مساجد کے اندر واش روم کا اہتمام نہیں، جیسے ہماری مسجد ہے یہاں باہر ہے واش روم. اس طرح کئی مساجد میں واش روم ہوتے ہی نہیں ہے. گاؤں وغیرہ کی مساجد ہے وہاں باہر جانا پڑتا ہے، کہیں جو ہے نا وہ کھلی جگہ پہ، تو وہاں وہ جا سکتا ہے. ایک شخص کا کھانا لانے والا کوئی بندہ نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ وہ اعتکاف کی حالت میں اب کھانا کوئی دے نہیں سکتا، اس میں ساری تاریخ کرنی، وہ اپنا کھانا بھی لینے جا سکتا ہے. ہاں
یہ نہیں ہے کہ اعتکاف کی حالت میں وہ بندہ کہے ٹھیک ہے میں نے مریض کی تیمارداری کرنے جانا ہے، میں نے جنازے میں شامل ہونا ہے، یہ مجبوری نہیں ہے۔ نہ وہ کسی کے جنازے میں جا سکتا ہے، نہ مریض کی تیمارداری کر سکتا ہے۔ جو مریض مسجد میں ہوگا اس کی تو تیمارداری کر لے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن باہر یہ کوئی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ ضرورت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی رات کے وقت آئی، ان کو کچھ چھوڑ کے جانے والا مطلب کو محرم نہیں تھا، تو اللہ کے رسول ان کو خود چھوڑنے گئے، یہ ایک مجبوری تھی۔ تو اس طرح مجبوری میں مسجد سے جو ہے نا وہ نکلنا جائز ہے۔ خواتین بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، یہ بات بھی آ گئی۔ اور اعتکاف جو ہے اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ ہمارے ہاں یہ عبادت ہے، لیکن اس کو کچھ لوگوں نے کچھ اور ہی بنا دیا ہے۔ کئی جگہوں پہ ہوتا ہے اعتکاف اور بڑا لمبا چوڑا باہر خیمے لگا دیے جاتے ہیں، شہر اعتکاف بنا دیا جاتا ہے، تو یہ اعتکاف کا طریقہ نہیں ہے۔ مسجد میں ہوگا اور پھر مسجد میں اس کے فوائد ملیں گے۔ اب فوائد میں بڑی چیزیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ الگ ہو گئے لوگوں سے۔ اب جس کا زیادہ وقت مسجد میں گزرے گا وہ بندہ گناہ سے تو بچا رہے گا نا، بہت بڑا فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں بیٹھا رہے، ابھی جیسے ہم بیٹھے ہوئے، آپ جب تک یہاں بیٹھے ہیں نا، جب تک آپ کا وضو برقرار ہے، ایسے ہی ہے کہ ہم نماز کی حالت، آپ یہاں مزید اور گھنٹہ بیٹھ جائے تو ہم نماز کی حالت، تو معتکف نے دوران ہے مسجد میں، تو وہ مسجد میں رہے گا، نماز کی حالت میں رہے گا۔ اور پھر بہت بڑا فائدہ، اس سے کم از کم 5 نمازیں تکبیر اولا سے ملیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر تمہیں علم ہو جائے کہ تکبیر اولا سے نماز پڑھنے کا اجر کتنا ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اجر کتنا ہے، تو تم گھٹنوں کے بل بھی گھسٹ کے آؤ، تم آنا پڑے تو تم پھر بھی آ رہ نہ جائے کبھی ہماری تکبیر اولا، تو معتکف کی تکبیر اولا بھی نہیں رہ سکتی اور پہلی صف بھی اسے مل جائے گی۔ ہمارے جو حالات ہیں، ہمارے یہاں پہلی صف کون سا پہلے فل ہو جاتی ہے، جو بیٹھا ہوگا وہ تو پڑھ لے اور پھر اسے تا خراب بھی مل جائے گی۔ جس بندے نے رہنا ہی مسجد میں ہے اور مسجد میں رہے گا، عبادت ہی کرے گا نا، تو تا خراب اپنے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لیلۃ القدر اسے مل جائے گی۔ 5 راتیں جو ہے نا وہ آخری عشر کی تاک، ان میں ایک لیلۃ القدر ہوتی ہے، وہ 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ بھی عبادت کرے گا، اسے لیلۃ القدر بھی مل جائے گی، جو 86 سال کی جو ہے عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے بعد وہ مسجد میں جب رہے گا، سنتوں کا اہتمام ہوگا، جلدی وضو کر لے گا، نماز کا اہتمام جلدی کرے گا، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور پھر سنتیں وغیرہ پڑھنی ہے، 12 رکعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو پڑھ لے، ظہر سے پہلے 4، پھر ظہر کے بعد 2، کتنی ہو گئی 6، مغرب کے بعد 2، 8، اور عشاء کے بعد 2، مطلب عشاء کے فجر کے بعد 2، 10، اور 2 فجر کی سنت، کتنی ہو گئی 12 رکعتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ 12 رکعتیں اہتمام سے پڑھتا ہے، یعنی جس دن اس نے پڑھ لی اس دن اس کا اللہ جنت میں گھر بنا دیتا ہے، بھی سے ملے۔ اور پھر اعتکاف میں بیٹھنے والا صبح فجر پڑھے، اس کے بعد وہ مسجد میں بیٹھا رہے اور وہاں پھر اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے وہ 2 رکعتیں پڑھ لے، سورج طلوع ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا اجر ہے کہ کاجر الحاج والعمرہ، اسے اتنا حج میں ثواب ملتا ہے جتنا حج اور عمرہ کرنے والوں کو ملتا ہے۔ اور آپ نے الفاظ پتہ کیا فرمایا، تامت مکمل حج کا۔ ایک ہوتا ہے نا حاجی نے کچھ چیز رہ گئی، تو مستحبات میں سے کچھ رہ گیا، کوئی ارکان اراکین میں کچھ بھی رہ سکتا ہے، مکمل حج اس نے کیا ہے، کچھ چھوڑا نہیں ہے، مکمل حج میں ہر چیز آتی ہے۔ اتنا اجر اس بندے کو ملتا ہے جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھے اور پھر وہ مسجد میں ہی رہے، مسجد سے نکلے نہ، ذکر و اذکار کرتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، درود پڑھتا رہے، کچھ بھی پڑھتا رہے، اور وہ مسجد سے مطلب اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لیں، حاضر یہ بھی اعتکاف والے بندے کو بڑی آسانی سے مل سکتا ہے۔ اور پھر مسجد میں کوئی حلقات لگے، جیسے ہمارا یہ درس ہو رہا ہے، تو یہاں لوگ مطلب اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کچھ آپ بیٹھے ہوئے، لیکن معتکف تو بیٹھے گا نا، تو ان مجالس میں بیٹھے گا، قرآن مجید کی مجالس میں بیٹھے گا، تراویح پڑھے گا، قیام اللیل کا اہتمام کرے گا۔ اور ان مجالس کے بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ فرشتے آ جاتے ہیں، اللہ کی رحمت تھام لیتی ہے۔ مسجد میں جب بھی کوئی اس طرح کی مجلس ہوتی ہے نا، اللہ کی رحمتیں آ جاتی ہیں، فرشتے بھی آ کے سنتے ہیں، تو یہ موت کو ساری چیزیں ملیں، لیلۃ القدر بھی آسانی سے ہو جائے گی، اور پھر اس کو مطلب نماز تہجد ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، انہیں رہنا ہی مسجد میں، نہ باہر جائے گا۔ لوگوں سے بات چیت کم جب ہو جاتی ہے نا، جو یہ لوگ ہیں نا صوفی، جو طریقت اور یہ چیزیں سکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی 3 کام